بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر اختر مالک، اور آج میں پھر وہی بات کروں گا نیچرل سسٹم کے بارے میں کہ ہمارا جو آج کل اتنی ساری بیماریاں بڑھ گئی ہے۔ پچھلے ٹائم میں اتنی زیادہ بیماریاں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج کل پیسے کا زمانہ آ گیا ہے اور لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں، اور جو سادہ لائف ہے ان کو کنورٹ کرتے ہیں ماڈرن لائف میں، جس کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل اور تکالیف کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پہ، اور ڈاکٹر کے پاس جانا ایک معمول سا بن چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر حضرات بھی ان سے پیدا لے کے نہ ان کو اینٹی سائیکیٹرک دوائی لکھ کے نہ اینٹی ڈپریسنٹ دوائی لکھ کے نہ ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ ایک نیند کی دوائی لکھ چکے ہیں، بہت مشہور ہے، بہت سارے ہے، لیکن میں لکھ چکے ہیں، کا نام لے لیتے الپرازولام ہے، برومازیپام جو لکھ چکے کے نام سے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے سادگی چھوڑی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ٹرائی ٹو بی نیچرل، ٹرائی ٹو بی سمپل، ٹرائی ٹو بی سنسیئر، جس طرح ہمارے آبا و اجداد تھے، بزرگ تھے۔ آبا و اجداد کی تو میں بات نہیں کرتا، وہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، لیکن ہمارے جو بزرگ تھے نا، وہ کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے، گڑ کا استعمال کرتے تھے، اور اس طرح کا ساگ استعمال کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس طرح کے غذائی نہیں تھے جس طرح آج کل پیزے اور برگر اور شوارمے اور پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں آ گئی ہیں، اور خاص کر چپس اور پاپڑ کی میں بات کر، جو ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں۔ بچوں میں کھانے سے کیا ہوتا ہے، تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسٹمک میں بھی اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور جتنے بہنیں اور جتنے مائیں ہمارے پاس بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، ان کی ایک ہی کمپلین ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو نا، بچہ کتنا کمزور ہے، بچی کتنی کمزور ہے۔ اور جب ہم ان سے پتہ کر رہے تھے کہ یہ روزانہ کتنا چپس پاپڑ کھا لیتے، تو اوپر سے وہ کھانسی پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ بڑی بری بات ہے، بہت مطلب ہے کہ میں پسند تو نہیں کرتا ہوں کہ آپ لوگ بچے کو 50 روپے کے چپس پاپڑ کھلا لیتے، تو مہربانی کریں 50 روپے کا ایک سیب اور ایک کیلا یا اس طرح کا کوئی بھی فروٹ وہ دے دے۔ اگر پھر بھی بچہ بات دیتے تو کم از کم ڈرائی بسکٹ، اور کوئی بھی ڈرائی بسکٹ ہو جس میں چکناٹ نہ ہو، استعمال کر لے۔ چکناٹ کا، گھی کا بے شمار استعمال ہو چکے ہیں، جو کہ بیماریوں کا جڑ ہے۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ پہلے لوگ محنت مزدوری کرتے تھے، اور مطلب یہ کہ اس طرح ہماری طرح ہر وقت کرسی کے اوپر بیٹھ کے کام کرنے والے نہیں تھے، ہر وقت اپنے آپ کو بزی رکھا کرتے تھے۔ اچھا رشتہ داری تھے، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا ہوتا تھا، دوستوں کے پاس آنا جانا ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس زمانے کی بات یہ ہے کہ میں اپنی بچپن کی بات بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں اتنے زیادہ کیا نام ہے، مطلب یہ کہ وہ نہیں تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ٹیبل کے اوپر اتنے زیادہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، تھوڑی سی ہوا کرتی تھی، لیکن لوگ خوش ہوا کرتے تھے، آنے والا بھی خوش ہو جاتا تھا، اور جو میزبان تھا وہ بھی خوش ہو جاتا تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کر کے نا، مطلب یہ لوگ ڈپریشن سے آزاد تھے۔ پیسہ نہیں تھا، ڈپریشن بھی نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، رشتہ داری بھی تھی۔ ابھی یہ چیز کیا آ گئی کہ سب کچھ کا کھانا خراب ہو گیا، اور میں تو یہی بتاتا ہوں کہ اس میں پتہ نہیں کس کی غلطی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن میں پھر ماڈرنائزیشن کی طرف آ جاتا ہوں کہ ماڈرنائزیشن از اے نیم آف ماڈرن ڈیزیز۔ یہ ماڈرن ڈیزیز، اور کس طرح ڈیزیز میں تمام ڈیزیز انکلوڈ ہے۔ پہلے زمانے میں بھی ڈیلیوری ہوا کرتی تھی، لیکن سی سیکشن کا زمانہ ابھی آ گیا۔ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بچے تھے، میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں، اس دور میں بھی سی سیکشن اتنا نہیں ہوا کرتے تھے، بچے نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہو جاتے تھے۔ آج کل ہر دوسرا تیسرا بچہ سی سیکشن سے پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ عورتوں میں کون سے اس طرح کی جسمانی چینجز آ گئی ہے کہ ابھی بچے جو ہے نا سی سیکشن سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو اچھا بچہ بیڈ کے اوپر لیٹا کر کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور اس کو جو ہے نا آسمان کے اوپر وہ چڑھا دیتے ہیں، سر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، تو اس کا خمیازہ پھر ان کو بھی اور سب کو بھگتنا پڑتا ہے کہ پھر پیلوس کے جو ڈائلیٹیشن ہے اس طرح نہیں ہو جاتے، اور پھر سی سیکشن کی طرف ہی ہمیں جانا پڑتا ہے۔ یہ ایک ہی بات میں نے بتائی۔ دوسری صحت کے لحاظ سے میں بات کروں، ہر بندے میں ایج بھی کم ہے، اور ہر بندہ وہ میل ہے فیمیل ہے جسمانی کمزوری کا شکار ہے، اور اس کی وجہ ہے ہمارا کوکنگ پروسیس اور بالکل پہلے کی طرح نہیں ہے، اور ہمارا جو کھانے میں چیزیں وہ بھی پہلے کی طرح نہیں ہے، ماڈرن چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ پیزا ہے کیا چیز، مجھے یہ بتاؤ۔ پیزے کی کہانی تو یہ ہے کہ جب آسٹریلیا
وہ بالکل صحرا تھی، ادھر بہت سارا ریت تھا، اور امریکن اپنی عقیدے ادھر ڈالا کرتے تھے، تو ادھر میل بھی تھی فیمیل بھی تھی، عقیدوں میں ان کی آپس میں شادیاں ہونا شروع ہو گئی، اور پھر مطلب یہ ایک بستی آباد ہونا شروع ہو گئی لیکن عقیدیوں کا. تو پھر امریکن ان کو لے پریشان تھے کہ یار ریت میں تو گاڑی چلتی بھی نہیں ہے، اور ریل گاڑی یا عام گاڑی وہ ریت میں جا نہیں سکتی ہے. تو انہوں نے ان کا سہارا لے لیا، اور ان کو سہارے کے لیے انہوں نے انڈیا اور ایشیا سے، میں یہ بات بتاؤں کہ پاکستان سے، انڈیا سے، افغانستان سے، اور اس طرح ہمارے ایشین اور جو کنٹریز ہے اس سے اونٹ اور اونٹ والے یہ اٹھا کے لے گئے تاکہ ان لوگ کے لیے جو آمد و رفت کا کام ہے وہ کر سکے. تو پیزا اس لحاظ سے ہمارے وجود میں ہے کہ ان لوگوں کے پاس ادھر اتنی خاص کوئی چیز نہیں تھی. ادھر روٹی پکا لیتے، اس کے اوپر گھی لگا کے نا، اس کے اوپر ادھر سے کوئی گڑ شکر وغیرہ لگا لیتے تھے اور وہ کھایا کرتے تھے. ان سے یہ جو تھے نا اونٹ استعمال کرنے والے جو لوگ تھے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، چھوبی کہتے ہیں. تو یہ جو پیزا ہیں پھر ان لوگوں نے تھوڑا سا مسالہ بھی اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ آج کل کے اس کے جو ماڈرن اس کا جو شکل ہے وہ ہے پیزا. اس طرح جب میں میڈیکل کالج میں چلا گیا مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ یار یہ برگر اور یہ جو سینڈوچ ہے اس میں فرق کیا، اور یہ ہے کیا چیز، اور کس طرح ہمارے وجود میں ہے. اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ہمارا جو امریکن اور برٹش لوگ ہیں وہ میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانا پکانے کے لیے، ناشتہ بنانے کے لیے. وہ یہ کام کر لیتے کہ بس صبح کے ٹائم ہو، یعنی جب بھوک لگ جاتی ہے دونوں ٹائم، سیکنڈ ٹائم بھی جاب پہ جانا ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتے رات ٹائم ساری بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے. تو برگر منگوا کے نہ اسے کھا لیتے، راستے میں کھا لیتے، ادھر سے کولڈ ڈرنکس بھی پی لیتے. ابھی کولڈ ڈرنکس کے اوپر میں بات شروع کروں، لمبی چوڑی بات بچ جائے گی، لیکن بہت سارے مصیبتوں کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، اور لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کولڈ ڈرنکس پینا اور پلانا. تو یہ میں نے تھوڑی سی پیزے کی بات کی، پھر برگر کی بات کی، پھر سینڈوچ کی اس طرح کی بات کی کہ صبح دونوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے، ایک اپنے لیے کپڑے تیار کر لیتے اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. تو صبح کے ٹائم انڈا سینڈوچ اور پتہ نہیں کس کس طرح کے سینڈوچ بنا کے نا، او چائے تیار جو ریڈی میڈ چائے ہوتے ہیں نا الیکٹرک کیٹل، اس کے ذریعے چائے بنا کے نا اور سینڈوچ بنا کے وہ صبح ناشتہ کر کے نکل جاتے ہیں. اور چونکہ پورا دن کام کر لیتے ہیں وہ لوگ، تو وہ پھر کھانے کے لیے ٹائم نہیں، تو برگر کا استعمال کر لیتے ہیں. ہمارے لوگ نقل اتارنے میں بہت زیادہ تیز ہیں اور بہت زیادہ ایکسپرٹ بھی ہیں، ہم اس کی نقل اتار لیتے ہیں. حالانکہ ہمارے جو اسلامی اصول ہیں ان لوگوں نے اپنا کے رکھا ہوا ہے، انصاف ادھر دے کے، ڈسپلن ادھر دے کے، اور مطلب ہے کہ بہت سارے جو ہمارے اسلامک اصول ہیں ان لوگوں نے اپنا کے رکھے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی ترقی کر چکے ہیں. ہم اس کے غلام بن چکے ہیں، بنے تھے، رہے تھے، ابھی بھی ہے، اور پتہ نہیں اب آگے کتنا یہ چلتا رہے گا مجھے پتہ نہیں. بہرحال آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہے کہ ہم بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہے ماڈرنائزیشن کی وجہ سے اور اسلام چھوڑنے کی وجہ سے. اسلام ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور مطلب یہ کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم پیسے کمانے کے لیے ایک پیسہ کیا آ گیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور پیسے کمانے کا چکر کیا چل رہا کہ سارے چکر ختم ہو گئے. تو ابھی جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائے دیکھے نا وہ مختلف قسم کی ابھی مجھے یہ بتاؤ، پہلے لوگ کوئی طاقت کی دوائی لیا کر، پہلے کوئی سر بیزکس تھا، ایویان تھا، نیورویان تھا، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. لوگ سمپل سے ساگ اور یہ جوار کی روٹی اور یہ ساتھ کیا نام ہے جوار کی روٹی لے لے اور گڑ کا استعمال کرتے تھے، دودھ کا استعمال کرتے تھے. آج کل تو دودھ بھی پیور نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے، گوشت بھی پیور نہیں ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. اس طرح ہمارا فروٹ اور جو ویجیٹیبل ہے نا وہ بھی پیور نہیں ہے، کیمیکل لگا کے اگائے جاتے ہیں جس میں نیوٹریشن نہیں ہوتے جو کہ ہونا چاہیے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وی ہیو ٹرائی ٹو ریٹرن ٹو اور پریویس ٹائم، جو ہماری بچت کے لیے ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. ابھی اس ٹائم میں ہم پریویس ٹائم کے اوپر کیسے چلے جائیں گے اس کے بعد میں بعد میں بات کر لوں گا. پہلے سے اتنا سے بتا دوں کہ سرسوں کا تیل ابھی بھی اویلیبل ہے، اور مطلب یہ کہ ایک بات آج شوگر کتنا بڑھ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم کی روٹی ہے اور چاول ہے جو کہ ہم بے حد استعمال کر لیتے ہیں، اور ایک بہت بڑا سورس ہے شوگر کے لیے، شوگر بڑھانے کے لیے. ایک الگ سی بات ہے کہ بطور ڈاکٹر ابھی میں اس بات شروع کروں تو یہ جینیٹیکل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے.
تو ٹھیک ہے جینس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا جو ہیبٹس ہوتے ہیں اور جس کو میں بیڈ ہیبٹس کا نام دے دوں گا ان کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کی فوراً بعد لیٹ جانا، اور لیٹ کے نا پھر آرام سے اٹھ جانا، اور پھر بیٹھ کے کھانا کھا، مطلب بہت سارا کھانا کھا لیتے ہیں، حالانکہ کھانا کم، نیند کم اور کام زیادہ، تو یہ ایک صحت کے لیے بڑی زبردست قسم کی چیز ہے جس سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت کی بات ہے۔ تو سب سے درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے زندگی میں چینجز لے آئیں، تاکہ یہ زندگی گزارنا، ہم نے کون سی جو ہے نا 1000 سال جینے کے لائے ہیں، اتنی نہیں ہے، بس تھوڑی سی لائف ہے، اور اس کو ہم اپنے سمپل طریقے سے گزارے تاکہ آرام سے نکل جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 50-60 سال کی زندگی میں میکزیمم بتا رہا ہوں 50-60 کی، جو مطلب ویسے تو بطور مسلمان ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ اوپر سے لکھا کہ جو بھی ٹائم ہے، کسی کا 10 سال ہے، 5 سال ہے، 15 سال ہے، 25 سال ہے، جو بھی ہے، 60 سال ہے، 100 کی بھی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، اسی کے اوپر ہم نے جانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جتنا بھی ٹائم ہے کم از کم یہ تو ہم آرام سے گزاریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ پھر میری ایک بات سنیں، آپ لوگ سارے سمجھدار ہیں، میرے سے غلطی بھی ہو گئی تو آپ لوگ معاف کر دینا، لیکن آخر میں یہ بتاؤ کہ ٹرائی ٹو بی سمپل، ٹرائی ٹو بی نیچر اینڈ ٹرائی ٹو بی سنسیئر۔ تو میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں، آگے میں کوئی ویڈیو بناؤں گا تو پھر میں دیکھوں کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ سادہ رہو، سمپل رہو اور مخلص رہو، یہ جو ہے نا اصل زندگی کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے۔ تو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔